بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ طائف کا سفر، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ نے سوچا ہے اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، لیکن جب اس نے لوگوں کو سچائی کی طرف بلایا تو بدلے میں اسے پتھر مارے گئے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے طائف کے اس دردناک سفر کی کہانی جس نے اللہ کے نبی کے صبر، دیا اور اخلاص کی سب سے بڑی مثال پیش کی۔ جب مکہ کے لوگوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تانے دیے، پتھر مارے، کوڑا ڈالا، تب بھی انہوں نے صبر کیا۔ لیکن جب یہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے سوچا کہ شاید مکہ کے باہر کے لوگ ہدایت قبول کر لیں، اور تب آپ نے رخ کیا طائف کی طرف۔ طائف مکہ سے لگ بھگ 90 کلومیٹر دور تھا۔ یہ سفر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ ساتھ میں تھے زید بن حارث۔ دل میں بس ایک ہی امید، شاید طائف والے میری بات سن لیں، شاید وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ طائف کے 3 بڑے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کی، لیکن انہوں نے آپ کی بات کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ تانے دیے۔ ایک بولا کہ اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی اور نہیں ملا تھا۔ دوسرا بولا اگر تو سچا نبی ہے تو تجھ سے بات کرنا گناہ ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر کیا بات کریں۔ اور تیسرا بولا تو جا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر انہوں نے شہر کے بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ پتھر مارتے رہے، زید بن حارث اپنے جسم سے آپ کو بچاتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ تھک کر آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے، اکیلے لہولوان، مگر پھر بھی زبان سے بددعا نہیں نکلی۔ یا اللہ، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں، تو ہی میری طاقت ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں تجھی کی طرف لوٹتا ہوں کہ تو مجھے سزا دے، رضا دے۔ اسی وقت ایک بادل نے سایہ کیا، اس میں سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بات سن لی، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے لوگوں پر گرا دوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے۔ طائف کی کہانی صرف درد کی نہیں بلکہ امید کی بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد اسلام کا پیغام مدینہ پہنچا، اور وہی مدینہ بنا اسلام کا مرکز۔ پھر وہی طائف سالوں بعد اسلام کی گود میں آ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، جب حالات مشکل ہوں تب بھی صبر کرو، جب لوگ تمہیں تکلیف دیں تب بھی بددعا نہیں دو، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو، کیونکہ وہی آخر میں تمہیں کامیابی دے گا۔ وہ نبی جو پتھروں کے جواب میں دعا دیتا تھا کہ ہم اس کے سچے امتی ہیں؟ اگر ہاں تو چلیے ہم بھی دعا کریں اور صبر کی راہ چنیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہی سچا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ان کو بددعا نہ دیا، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی دین کی راہ پر چلنے والا بن جائے، اور یہی ہوا۔ محترم دوستوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئی ہو تو پلیز اور لوگوں کے پاس شیئر کر دیجیے، تاکہ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور قیامت تک اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ تو محترم دوستوں، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔